کہ جبرائیل علیہ السلام سے ہماری دشمنی ہے. دشمنی کیوں ہے بھائی؟ دشمنی یوں ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بچہ لڑکا یا لڑکی کیسے ہو جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر 4 سوالات. اب جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ بھی دیکھو ہم ایمان نہیں لائیں گے. جو عورت کی منی اور اس کا پانی ہوتا ہے وہ پتلا بھی ہوتا ہے، رقیق ہوتا ہے اور زردی کے مائل ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، پس بلا شبہ اللہ رب العزت کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے قلب اطہر پر اس قرآن کریم کو اتارا ہے، مصدقا لما، جو کہ تصدیق کرنے والا ہے، سچا بتلانے والا ہے ان کتابوں کو جو قرآن کریم سے پہلے کتابیں تھیں، یعنی تورات، زبور، انجیل یا اور کوئی بھی احکام جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائے تھے اپنے پیارے انبیاء اور پیارے پیغمبرات پر. ان سب کتابوں کی اور ان سب معجزات کی، واقعات کی، خبروں کی تصدیق کرنے والا ہے. اور وہ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. اس آیت کا شان نزول مفسرین اکرام کے نزدیک یہ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہودیوں کو تعلیم دینا شروع فرمائی اور دعوت و تبلیغ کا وہاں پر کام شروع کیا. جب کام شروع فرمایا تو یہود کے جو بڑے عالم تھے انہوں نے اپنے چیلے چپاٹوں سے یہ کہا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر 4 سوالات کرو. ان سے جا کر 4 سوالات کرو. اگر انہوں نے 4 سوالوں کا جواب دے دیا تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو نبی ہیں برحق ہیں اور پھر ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ وہی نبی ہیں جن کا تورات میں ذکر ہوا ہے. چنانچہ وہ 4 سوال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوالات کرنا شروع کی. پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سی چیز کو حرام کیا تھا. دوسرا سوال ان لوگوں کا یہ تھا کہ نبی امی جس کی بشارت تورات میں دی گئی ہے اس نبی کی علامت اور نشانی کیا ہوگی. تیسرا سوال یہ تھا ماں کے پیٹ کے اندر بچہ لڑکا یا لڑکی کیسے ہو جاتا ہے. اور چوتھا سوال یہ تھا کہ وحی یا خبر آپ علیہ السلام پر کون لے کر آتا ہے. چنانچہ جب 4 سوال حضور علیہ السلام سے پوچھے تو آپ علیہ السلام نے ایک ایک کر کے ان کا جواب دینا شروع فرمایا. پہلے کا جواب یہ دیا کہ دیکھیے آپ جانتے ہی ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ طویل علالت کا شکار ہو گئے اور لمبے بیمار ہوئے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نظر مانی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں اپنی سب سے پسندیدہ غذا کو چھوڑ دوں گا، ترک کر دوں گا. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو پسندیدہ غذا تھی، جو پسندیدہ کھانا تھا ان کا، وہ اونٹ کا گوشت اور دودھ تھا. چنانچہ نظر پوری ہوئی ان کی. وہ کیسے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ رب العزت نے ان کو کچھ دنوں بعد ٹھیک فرما دیا. چنانچہ انہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا اور انہوں نے جو ہے گوشت اونٹ کا اور دودھ چھوڑ دیا. دوسرا سوال یہ تھا ان کا کہ نبی امی یعنی جو نبی ہیں آپ علیہ السلام ہیں، ان کی نشانی کیا ہوگی، ان کی علامت کیا ہوگی تورات میں. تو انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ نبی ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں تو سوئیں گی لیکن ان کا دل ہمیشہ بیدار رہے گا. انہوں نے کہا کہ یہ بھی صحیح ہے. اچھا، تیسرا سوال کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا تھا انہوں نے وہ یہ تھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ لڑکا یا لڑکی کیسے ہو جاتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے اس کا جواب بھی بڑی فصیحانہ انداز میں دیا. یوں کہا کہ دیکھیے مرد کی جو منی ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، وہ گاڑھا ہوتا ہے اور سفید ہوتا ہے. اس کے بالمقابل جو عورت کی منی اور اس کا پانی ہوتا ہے وہ پتلا بھی ہوتا ہے، رقیق ہوتا ہے اور زردی کے مائل ہوتا ہے. تو جب یہ دونوں پانی ملتے ہیں
بس اللہ رب العزت کے حکم سے جون سا پانی غالب آ جاتا ہے، چاہے وہ مرد کا ہو اور چاہے وہ عورت کا ہو، ان دونوں میں سے جس کا پانی غالب آ جاتا ہے اللہ رب العزت بچہ بھی اسی طرح فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مرد کا پانی غالب آ گیا تو اس کو لڑکا بنا دیتے ہیں، اور اگر عورت کا پانی غالب آ گیا تو اس کو لڑکی بنا دیتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ کیا گیا تھا، آپ علیہ السلام پر وحی اور وحی یا خبر کون لے کر آتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ بھائی میرے اوپر اور مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان پر جو وحی یا خبر یا کوئی بھی پیغام اللہ کی طرف سے آتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پیغام کو لے کر آتے تھے۔ اب جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ دیکھو ہم ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام سے ہماری دشمنی ہے۔ دشمنی کیوں ہے بھائی؟ دشمنی یوں ہے کہ وہ جو ہے عذاب وہی لے کر آتے ہیں، عذاب کو وہی لے کر آتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے، کہ انہوں نے ہمارے خاندان کو تباہ کیا ہے، انہوں نے ہمارے آبا و اجداد کو ہلاک کیا، اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ ہاں جبرائیل علیہ السلام کی جگہ اگر میکائیل علیہ السلام ہوتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ چنانچہ ان کا یہ حیلہ تھا، بہانہ تھا ایک ایمان نہ لانے کا، سو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگائی اور وہ اتنی نشانیوں کے باوجود بھی آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، قل من کان عدوا لجبریل، آپ کہہ دیجئے اے نبی کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو فإنه نزله على قلبك، تو بلا شبہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس قرآن کریم کو اللہ کے حکم سے اتارا ہے، جو کہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو ان سے پہلے تھیں، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے اس میں مسلمانوں کے لیے۔